بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، یوٹیوب کے پیارے چینل جنیرک ورلڈ میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، آپ کو اس سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں اور ان کے فوائد۔ ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان غذاؤں کو ان کے ذائقے اور فوائد کی وجہ سے بہت پسند فرماتے تھے۔ کھجور اہل عرب عموماً خوراک کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ حضور نبی کریم نے کھجور کی بڑی تعریف فرمائی، خصوصاً عجوہ کھجور کی۔ حضور نبی کریم کو کھجور بہت زیادہ پسند تھی اور اس کا بہت زیادہ استعمال فرماتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص روزانہ صبح کے وقت 7 عجوہ کھجور کھا لیا کرے، اسے اس دن زہر اور جادو سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، عجوہ جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا دینے کی تاثیر ہے۔ کھجور کھانے کے فوائد۔ کھجور ایک مقوی غذا ہے، سب پھلوں میں سے زیادہ توانائی بخش ہے۔ جسم انسانی کو جس قدر حیاتین کی ضرورت ہوتی ہے، اسی قدر کھجور میں ہے۔ کھجور جسم کو فربہ کرتی ہے، خون پیدا کرتی ہے۔ سینہ اور پھیپھڑوں کو قوت بخشنے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ روغن زیتون۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روغن زیتون کو بہت پسند فرمایا ہے۔ نبی کریم روٹی کو روغن زیتون لگا کر تناول فرماتے۔ قرآن پاک میں زیتون کا ذکر آیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور مالش میں استعمال کرو، اس لیے کہ وہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے فوائد۔ زیتون کا تیل دنیا کا واحد تیل ہے جو چربی میں تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ امراض قلب اور موٹاپے سے بچنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ روغن زیتون استعمال کرنے والے افراد دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ زیتون جوڑوں اور پٹھوں کے درد، سانس کی بیماریوں کے مسائل، بلڈ پریشر، گردوں کے امراض، موٹاپے اور فالج سمیت مختلف امراض سے انسان کو محفوظ رکھنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ دودھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو طعام اور مشروب دونوں کا کام دیتی ہو سوائے دودھ کے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ گائے کے دودھ کو اپنے لیے لازم قرار دے دو، کیونکہ یہ شفا بخش ہے اور اس کا گھی دوا ہے۔ دودھ پینے کے فوائد۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دودھ انسان کے لیے ایک مکمل غذا ہے اور اس سے بہتر غذا شاید ہی ہو۔ دودھ میں جسم کی ضرورت کے مطابق تمام اجزاء موجود ہیں جن سے جسم صحت مند رہ سکتا ہے اور اس کی نشو و نما صحیح ہو سکتی ہے۔ جن علاقوں میں لوگ دودھ استعمال کرتے ہیں ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں۔ شہد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا اور اس کا بہت زیادہ استعمال فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد پسند فرماتے تھے۔ شہد کی شفا بخشی کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے اور اس سے موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج قرار دیا گیا ہے۔ شہد کھانے کے فوائد۔ شہد کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ بہت سے امراض میں مفید ہے اور اس کا استعمال جسم کو امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ تمام تر کاوشوں کے باوجود اب تک شہد کا متبادل تلاش نہیں کیا جا سکا۔ شہد کی ایک خوبی اس کے رس کا جلدی اثر کرنا، یہ حلق سے نیچے اترتے ہی خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ کدو شریف۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزیوں میں کدو بہت پسند تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعوت میں جو کی روٹی اور کدو و گوشت کا شوربہ پیش کیا گیا۔ میں نے حضور نبی کریم کو دیکھا
کہ پیالے کے کناروں سے کدو تلاش فرما کر تناول فرما رہے تھے۔ میں اس روز کے بعد ہمیشہ کدو کو پسند کرنے لگا۔ کدو شریف کھانے کے فوائد۔ کدو ایک سبزی ہے جو ذائقہ میں لذیذ اور تاثیر میں زود ہضم ہے، صحت بخش اور دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے والا ہے۔ کدو شریف قلب، جگر اور اعصاب کے لیے مفید سبزی ہے۔ جو کی روٹی، نبی کریم کی مرغوب غذاؤں میں جو کی روٹی بھی شامل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کو بہت پسند فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی میدے کی روٹی تناول نہیں فرمائی۔ جو کی روٹی کے فوائد۔ قدرت نے جو کی روٹی میں جسمانی قوت کا بیش بہا خزانہ چھپا کر ہمیں بخشا ہے۔ قدیم زمانے سے جو کا استعمال بطور علاج اور قوت بخش غذا میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جو کی روٹی میں جسم کو توانائی بخشنے والے اجزاء کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ جو بلڈ پریشر کو فائدہ پہنچاتا ہے، پیاس بجھاتا ہے، جوڑوں کے درد کو فائدہ پہنچاتا ہے چونکہ زہریلے مادوں کو اخراج کرتا ہے، چہرے کے دانوں اور اسی سلسلے میں دوسری جلدی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ جو کی روٹی کو اپنی روزمرہ کی غذا میں شامل رکھیں اور صحت مند رہیں۔ سرکہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکہ بھی بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سرکہ کو تناول فرمایا بلکہ اس کی تعریف بھی فرمائی۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ بھی کیسا بہترین سالن ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا کیا تیرے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ میں نے عرض کیا سوکھی ہوئی روٹی اور سرکہ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی لے آؤ، وہ گھر سالن سے خالی نہیں جس گھر میں سرکہ ہو۔ سرکہ کھانے کے فوائد۔ خون میں گلوکوز کی مقدار کو درست کرنے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ سرکہ کھانے میں استعمال اس احساس کو بڑھاتا ہے کہ اب بھوک نہیں، یعنی انسان کم کھاتا ہے۔ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا و جنت دونوں جگہ سب کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوربے والا اور بھنا ہوا گوشت شوق سے تناول فرمایا۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے بکری کا گوشت آیا، اس میں سے دست کا گوشت خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دانتوں سے کاٹ کر تناول فرمایا۔ گوشت کھانے کے فوائد۔ گوشت جسم انسانی صحت و توانائی کے لیے بہت مفید و قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں جسم کی طاقت و توانائی کے لیے اہم اجزاء ہوتے ہیں۔ انجیر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجیر جنت کا پھل ہے۔ انجیر کے فوائد۔ انجیر کا پھل بڑھاپے کو روکتا ہے، یعنی اس پھل کے کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ یہ کمزور اور دبلے پتلے لوگوں کے لیے نعمت ہے۔ روزانہ انجیر کھانے سے موٹاپے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اس میں فولاد، کیلشیم اور فاسٹ فوڈ جیسے اجزاء شامل ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک انجیر انسانی جسم کو درکار فولاد کی 2% ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ انگور۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کے گچھے اس طرح تناول فرماتے دیکھا ہے کہ چھوٹا سا گچھا منہ میں لے کر دانے توڑتے اور تنکوں کو باہر کھینچ لیتے۔ انگور کھانے کے فوائد۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت انگور ہے جو انتہائی لذیذ اور بے مثال قوت بخش پھل ہے۔ اسے صحت و توانائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انگور میں پروٹین، وٹامن اے، وٹامن سی، کیلشیم اور آئرن پائے جاتے ہیں۔
جو انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ یہ ہر عمر کی خواتین کی توانائی کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ یہ جسم میں تازہ اور مصفی خون پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے اندر بے پناہ غذائیت ہوتی ہے، بلکہ نظام انہضام کے بعد خون میں شامل ہو کر خون کو صحت مند بھی بناتا ہے۔ انگور کا رس آدھی سر کا درد اور معدے کی بیماریوں یا قبض، کھانسی، جسم کی کمزوری، خون کی کمی اور دیگر امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔